کی کتاب اور 68واں جو زبور دیکھیں گے، Psalm 68 68واں زبور اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت اب دیکھیں گے. لکھا ہے خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہے، لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. خدا کی تعریف ہو. آج 7 اپریل 2024 اپریل کے مہینے کا پہلا اتوار ہے اور ہم خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو. آج کا جو مضمون ہے اس کا تعلق خاص طور پر بہنوں کے ساتھ ہے اور عام طور پر بھائیوں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ مسیحی خدمت کا جو 1.25 سال سے پیٹرن چلا آ رہا تھا وہ بڑا عجیب قسم کا تھا. خواتین کے لیے خدمت کرنا بڑا مشکل کام تھا اور خواتین کو خدمت کرنے میں بڑی رکاوٹیں پیدا کی جاتی تھی. جو گزشتہ 2 ڈیکیڈز میں 20 سال 25 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہم نے دیکھا کہ یہ دیواریں ٹوٹی ہیں اور خدا نے خواتین کے لیے خدمت کے دروازے کھولے ہیں. خدا نے اپنی بیٹیوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے. لاسٹ میں نے بہنوں کی میٹنگ میں انہوں نے مدعو کیا اور میں نے کلام سنایا، لیکن اس کلام کا کچھ حصہ، ابتدائی حصہ میں نے ان کے ساتھ بانٹا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سنڈے اس میسج کو پورا سنیں گے. آج کی جو خدمت میں کرنے والا ہوں، کلام کی خدمت، اس کا عنوان ہے، مضمون ہے مسیحی خدمت اور قیادت میں عورت کا مقام. خواتین کی خدمت کے دوران کیا ویلیو ہے، کس جگہ پر خواتین کھڑی ہیں اور بائبل کے مطابق کہاں خواتین کو ہونا چاہیے. آج کی جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، آپ ذرا اس پر غور کیجیے. خداوند حکم دیتا ہے، زبور 68 اور اس کی 11ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہے. اور انجیل مقدس کو گڈ نیوز کہا جاتا ہے، خوشخبری کہا جاتا ہے. تو کلام کہتا ہے خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہے. تو عبرانی کے جس لفظ کا ترجمہ فوج کیا گیا ہے وہ لفظ ہے تصابہ، اور یہ لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے زبور 68 اس کی 11ویں
خدا خواتین کو اپنی خوشخبری پھیلانے کے لیے پسند کرتا ہے جتنا مردوں کو پسند کرتا ہے. جتنی نگاہ اس کی مردوں کی خدمت پر ہے اتنی ہی عورتوں کی خدمت پر بھی ہے، کیونکہ عورت اور مرد یہ دونوں ہی خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہے. اور ابھی ہم نے پچھلے سنڈے کون سی عید منائی ہے؟ ہاں جی، ایسٹر، عید قیامت المسیح. اور اگر آپ سنڈے سروس پر خواتین تھی یا بھائی تھے تو اس میں ہم نے جو حوالہ دیکھا وہاں پر ہمیں خواتین نظر آئی جو قبر پر یسوع مسیح کی ملاقات کے لیے گئی، اس کی لاش پر خوشبوئیں ملنے کے لیے گئی. وہ فوج فکر نہیں کر رہی تھی، انہیں دشمن رومی فوجیوں کی کوئی فکر نہیں تھی، پہروں کی کوئی فکر نہیں تھی، انہیں کسی قسم کے تشدد کی کوئی فکر نہیں تھی. انہیں صرف بس فکر یہ تھی کہ ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے نجات دہندہ، اپنے یسوع مسیح کا دیدار کر لیں، ہم یسوع مسیح کو دیکھ لیں، ہم یسوع مسیح کو مل لیں. بے شک اس نے صلیب پر جان دے دی ہے، لیکن محبت کا معیار کمال ہے. محبت کا معیار کمال تھا. وہ جو ساتھی تھے نا وہ تو سارے کے سارے خوف میں مبتلا تھے، ڈر میں مبتلا تھے، اور وہ دم کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن خواتین دلیر نکلی اور وہ قبر پر گئی. اور مسیحیوں کے پاس سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ یسوع کا جی اٹھنا. مسیحی دنیا میں واحد ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا منجی، ہمارا خداوند جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جسے ہم خداوند کہتے ہیں، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے. یہ واحد مسیحی دعویٰ کر سکتے ہیں، یہ مسیح دعویٰ کر سکتے ہیں. اور زندہ مسیح کی خوشخبری اس سے پہلے خواتین تک پہنچی. ہاللیلویہ. تو پھر اس خوشخبری کو پھیلانے والیاں فوج کی فوج ہونی چاہیے، نہ کہ تھوڑے سے مرد. فوج کی فوج. اور یہ خدا کی مرضی ہے، اور یہ فوج تربیت یافتہ ہونی چاہیے. حالات اس وقت دنیا کے بالکل اینڈ پر پہنچے ہوئے. آپ بائبل کی پیشن گوئیاں نکال کر دیکھ لیجیے. اس وقت دنیا بالکل اینڈ کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے. یسوع مسیح کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ہر وہ بات جو بائبل نے لکھی ہے وہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر بات پر جو مہر کی گئی ہے وہ کھلتی چلی جا رہی ہے. تو بہنوں، خدا آج کے اس میسج کے وسیلہ سے آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ آپ اپنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کلام کی اس ذمہ داری کو بھی قبول کریں کہ کچھ سنانے والی فوج کی فوج ہے، خوشخبری بنانے والی، سنانے والی فوج ہے، اور خوشخبری خدا کا کلام ہے. خوشخبری یہ ہے کہ یسوع زندہ ہے، اور جو اسے قبول کر لیتا ہے وہ اسے زندگی عطا کر دیتا ہے. وہ اسے زندگی عطا کر دیتا ہے. سو کوشش کر کے، دل بڑا کر کے خوشخبری پھیلانے والوں کی ٹیم میں شامل ہو جائے. آج کے میسج کے دو مقاصد ہیں. پہلا، عورتوں کو آزادی ہو کہ وہ خدا کے کاموں کو سر انجام دیں. تربیت کے بعد غلط نہیں،
تربیت پانے کے بعد، سیکھنے کے بعد وہ آزادی کے ساتھ انجیل کی منادی کر سکے. اور دوسرا، وہ مرد حضرات جو کلیسیا کے رہنما ہیں، ان کی سوچ میں تبدیلی آئے. کیونکہ سوچ میں تبدیلی جب تک نہیں آئے گی تب تک ہم آدھی ٹیم کو گھر میں بٹھا کر رکھیں گے اور آدھی ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے. آدھی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے جیت سکتا کوئی؟ یہ نہیں جیت سکتا. پاور پوری ٹیم کے ساتھ ہے. پوری ٹیم جو ہے وہ پوری پاور کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑے گی اور فتح پائے گی. سو رہنما اپنی سوچ کو تبدیل کرے، رویے کو تبدیل کرے اور خواتین کی خدمت میں آمد کو خوشامد کرے، خوشامدید کرے، ویلکم کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے. ان کی حوصلہ افزائی کرنا آپ کے کام کی بڑھوتی ہے، آپ کی خدمت کے کام کی افزائش ہے. تو یہ دو کام ہے. پہلے نمبر پہ آپ اپنا مقام سیکھیں، آپ کو آزادی ہے جیل سنانے کی. اور دوسرا، کلیسیا کے رہنما جو میل ہے، جو مرد ہے، وہ اپنی سوچ کو بدلے، رویے کو بدلے اور خواتین کی حوصلہ افزائی کرے. آئیے ذرا کلام میں اعمال کی کتاب میں چلتے ہیں، کیونکہ خدا نے ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی. ہمیں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 70ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے. 68ویں باب میں زبور میں کیا لکھا؟ خداوند حکم دیتا ہے. یہاں پر خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر ایک بشر پر ڈالوں گا. ہر ایک بشر جو بشر ہے اس پر اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی. تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. اسی کو آپ ذرا دیکھ لیجیے، یوئیل کی کتاب میں ذرا جائیے، قرآن عہد میں جہاں سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے. یوئیل دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر مرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، یہاں پر دونوں کو ٹارگٹ کیا گیا، دونوں کو ہائی لائٹ کیا گیا. تمہارے بیٹے اور بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. تمہارے بوڑھے، مائیاں بڈھے دونوں کو اکٹھا کہا گیا. تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں یعنی کہ میل اور فیمیل، یہاں پر کلام مقدس نے سب کچھ برابر کر دیا کہ روح نازل کرنے اور خوشخبری سنانے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور لونڈیاں اور غلام بھی روح حاصل کریں گی. اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون. میرے عزیزو، یہاں پر ہم ٹھہریں گے تھوڑی دیر کے لیے. خدا دنیا کی ہر چیز خراب ہو جائے، پہاڑ خراب ہو جائے، سمندر دریا خراب ہو جائے، ہوتے رہے، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ دنیا میں کسی بات کو، کسی کام کو خراب نہیں ہونے دیتا تو وہ ہے اس کا خدمت کا کام. وہ خدمت کے لیے ایک ایج گروپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور ان کے پیچھے ایک بڑی فوج کو تیار کر رہا ہوتا ہے.
یہ خدا کا پیٹرن ہے. خدا کبھی اپنے کام کو لامارس نہیں چھوڑتا. وہ انجیل کے کام کو کبھی لامارس نہیں چھوڑتا. آج کے جو خادم ہیں ان کے ساتھ بہت سارے چھٹے ہوتے ہیں جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کے بعد عبور کرنا ہوتا ہے. آج 20 سال پہلے جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو میں بالکل نیا خادم، بالکل مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا کہ خدمت میں کیا ہوگا. لیکن آفٹر 3 ایئرز مجھے پتا ہے کیسی مشکلات آتی ہیں، کیسے چیلنجز آتے ہیں، ابلیس کیسے آزماتا ہے، بہت سارے سینئرز کیسے آپ کو آزماتے ہیں، کلیسیا کے اندر کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں. اور انجیل کی منادی کبھی بھی آسان حالات میں نہیں ہوتی. انجیل ہمیشہ مشکل حالات میں بیان کی جاتی ہے. یاد رکھیں، کبھی اپنوں سے مخالفت کا سامنا، کبھی غیر قوموں سے مخالفت کا سامنا، کبھی کوئی پرابلم، لیکن یاد رکھیے انجیل کا کام ہر حال میں چلتا چلا جاتا ہے، وہ کبھی نہیں رکتا. کیونکہ خدا لوگوں کو بچانے میں انٹرسٹڈ ہے. خدا انسانوں کو بچانے میں انٹرسٹڈ ہے. اس نے 2000 سال پہلے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. اور دل میں لکھوا دیا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، میرا یہی تمہارے بارے میں خیال ہے. توبہ تک پہنچو، توبہ تم کرو. اسی لیے ہر ممکن کوشش کر کے میرے اور آپ کے لیے انجیل کا میدان ہمیشہ لگا رہتا ہے. خدا اپنے لوگوں کے لیے انجیل مہیا کرتا رہتا ہے، کبھی خاتموں کے وسیلے، کبھی ٹی وی کے وسیلے، کبھی فیس بک کے، کبھی یوٹیوب کے ذریعے. یہ سب طریقے آپ کے لیے ہیں اور خدا انجیل آپ تک پہنچا رہا ہے. کیونکہ اس نے کہا میں ہر فرد و بشر پر اپنا روح نازل کروں گا. بیٹے اور بیٹیاں، بوڑھے اور جوان، لانڈیاں اور غلام، سب برابر. روح کسی پر بھی نازل ہو سکتا ہے. جو کوئی فرمانبرداری کرے گا، جو کوئی اپنا آپ پیش کرے گا، جو کوئی اپنے آپ کو پاک اور نیٹ اینڈ کلین کرے گا، جو کوئی اندر اور باہر سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرے گا، روح القدس اس پر ضرور نازل ہوگا. آپ کے لیے خدا کلام کے اندر انٹرسٹڈ ہے کہ آپ انجیل سنانے کے لیے ہر میدان میں آپ خوشخبری سنانے والیاں بنے، آپ خوشخبریاں سنائیں، آپ یسوع کو دنیا تک لے کر جائیں. کیونکہ آدھی ٹیم تو بڑی اچھی کام کر رہی ہے، لیکن انہوں نے دیواریں کھڑی کر دی آدھی ٹیم کے لیے. آؤ اس کو بھی شامل کریں. میں نے یہ ٹیچنگ 2011 میں سنائی تھی اور میں جانتا تھا اس وقت بھی ان چیزوں پر بڑی پابندیاں تھیں. خواتین کو سامنے کھڑا کرنا بڑا مطلوب سمجھا جاتا تھا، عجیب سمجھا جاتا تھا. لیکن عزیزوں، خدا اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی میں نہیں بنایا. ذرا دیکھیے میرے ساتھ حوالہ پیدائش میں ہے. پیدائش پہلا باب اس کی 27ویں اور 28ویں ہے. کیا برکت خدا نے صرف مرد کو بخشی ہے؟ ذرا دیکھیے گا 27ویں میں لکھا ہے، بلکہ 26ویں کی اینڈ میں آخری حصہ پڑھتے ہیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی.
اپنی صورت پر پیدا کیا صرف مردوں کو؟ آپ کو بھی خدا نے اپنے جیسا بنا کیا، لیکن خدا نے نہ ہی خدا جیسا نے مانتا ہے، لیکن بنایا اس نے آپ کو اپنے جیسے۔ خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا، نر اور ناری، میل اور فیمیل، نر اور ناری پیدا کیا، اور اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، اور ان کو برکت دی۔ رب ساتھ رہیں گے، ان کو یہاں پر لکھا جا سکتا تھا اور اس کو برکت دی، لکھا جا سکتا تھا۔ اگر خدا صرف آدم کو برکت دیتا تو لکھا جا سکتا تھا اور خدا نے اس کو برکت دی، لیکن خدا نے لکھا ہے اور خدا نے ان کو برکت دی، یعنی کہ دونوں کو برکت دی۔ بھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اکٹھے، دونوں کہا گیا کہ بھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ آپ اگر سوچیں اس دین کو الگ کر دیں تو کلر بھلو اور بڑھو کرو، کیسے بھلو بڑھو گے؟ ذرا سوچو، نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے خدا نے نر اور ناری دونوں کو بلیس کیا، تو جب بلیسنگ آغاز سے دونوں کو اکٹھی ہے تو پھر خدمت بھی دونوں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاللیلویا، خدا دونوں سے خدمت لے گا تو سنگار میں روح بھی اکٹھی ڈالوں گا، بیٹے بیٹیوں، بوڑھے جوانوں، غلاموں لونڈیوں، سب پر۔ ہمیں کچھ اچھا لگ رہا ہے، خدا برکت دے رہا ہے اندر سے۔ کئی دفعہ ہمارے اندر جوش ہوتا ہے خدا کا کام کرنے کا، لیکن ہمیں اتنا وہ کیا جاتا ہے، ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ہم بڑھ ہی نہیں پاتے۔ لیکن خدا کی نگاہ میں آپ بڑے خاص ہیں۔ خدا کو جینڈر سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و مرکوب کرو۔ دوسرے بات کی 18ویں آیت دیکھیں ذرا۔ اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار، اس کی مانند بناؤں گا۔ ہاں جی، کیا کہا جی؟ اس کی اس کا مطلب وہ کس کی مانند تھا؟ وہ کس کی مانند تھا؟ وہ خدا کی مانند تھا، اور خدا کا میں عورت کو اس کی مانند بناؤں گا، یعنی کہ دونوں خدا کی مانند ہیں، دونوں کو خدا پیار کرتا ہے، دونوں کے لیے خدا فکر کرتا ہے، اور دونوں خدا چاہتا دونوں مل کر حاکم ہو، دونوں حکومت کرے مل کر۔ وہ لگا بات ہے کہ انتظامی طور پر خدا نے کچھ حکم اور بھی دیے ہیں جن کو وہ بھی دیکھتے ہیں۔ خدا آپ دونوں سے یکساں پیار کرتا ہے۔ باپ کے لیے تو کوئی اولاد میں تو فرقہ نہیں ہوتا، باپ کے لیے ہوتا ہے۔ ماں باپ تو اکٹھی محنت کر دیتے ہیں، بچے جتنے بھی ہیں، 2 ہیں 4 ہیں، ایک جیسے، یہ تھوڑی ہے کہ اب تو دیہڑی سے گیا تو وہ 2 نہیں گیا تو 2 نہیں گیا۔ کیا خیال ہے؟ برابر۔ تو پھر آسمانی باپ بھی دونوں سے یکساں پیار کرتا ہے، اور دونوں کو یکساں رول دینا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ یہ یکساں انجیل کی منادی کرے اور خوشخبری پھیلائے اور باپوں کو بچا کر میرے گھر خانہ میں شکل دے۔ دونوں ہلیلویا۔ یاد رکھیں
خدا کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو اس کے اپنے قانون کے خلاف ہو۔ ذرا دیکھیے ایسا کرنتھیوں کے نام خط دیکھیے ذرا، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 30 آیت۔ شاباش۔ گیارہ کے 3 میں لکھا ہے، بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ اب یہ پیٹرن آ گیا، محبت ایک جیسی ہے، روح ایک جیسا ہے، لیکن خاندان کے اندر ایک پیٹرن آ گیا کہ عورت کا سر مرد ہیڈ، مرد کا ہیڈ یسوع اور یسوع کا خدا۔ ایک پیٹرن، ایک طریقہ تھا تاکہ انتظام اچھا چل سکے، تاکہ انتظام میں کوئی خرابی نہ آئے، فخر اور گھمنڈ کی باتیں نہ ہونا شروع ہو جائے۔ برابری، ہر ایک بات میں برابری، اور برابری کا مطلب ہے لڑائی، برابری کا مطلب ہے طرح طرح کی مشکلات کا پیدا ہونا۔ سو خاندانی انتظام کے لیے مرد کا سر عورت اور عورت کا سر مرد اور مرد کا سر یسوع اور یسوع کا سر خدا۔ یہ انتظام کو بہترین بنانے کے لیے خداوند نے ہمارے لیے کیا۔ اور یاد رکھیے خدا کی طرف سے یہی کہا گیا، بلکہ یوحنا 5واں باب کرائیے جلدی سے، یہاں پہ ہمیں برکت کی خوبصورت بات ملے گی جس سے ہم زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 19ویں آیت کے اندر ہم چلتے ہیں، لکھا ہے، بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر عورت کا سر مرد کو کہا گیا ہے اور مرد کا سر مسیح کو کہا گیا ہے، تو یوحنا کی انجیل 5ویں باب میں یہی بات ثبوت کے ساتھ پیش کی گئی ہے کہ بیٹا وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ رشتہ اور کردار کیسا ہے؟ جو باپ کو کرتا دیکھتا ہے وہی بیٹا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے کے رشتے میں بن کر، ایک دوسرے کے کردار کو ٹھیک کرتے ہوئے بڑھتے چلے جاؤ، کیونکہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان بھی ہے۔ تو وہی کردار جو باپ اور بیٹے کا ہے وہی کردار عورت اور مرد کے درمیان بھی خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور باپ اور بیٹے کا کردار جو ہے وہ نمونہ ہے خاندان کو چلانے کے لیے۔ کیا یسوع مسیح جو خود خدا تھا وہ اپنی حاکمیت نہیں جگا سکتا تھا؟ لیکن لکھا ہے اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، سو باپ کو جلال دیا، کیونکہ میں باپ کو جو کرتا دیکھتا وہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ سسٹم دیا گیا کہ عورت کا ہیڈ جو ہے وہ مرد ہے اور مرد کا ہیڈ جو ہے وہ یسوع ہے، تاکہ ہم ایک سسٹم کے تحت رہتے ہوئے چلتے چلے جائیں اور اپنی برکتوں کو خدا کی حضوری سے ریسیو کرتے چلے جائیں۔ اور پھر افسیوں کے نام خط میں افسیوں 5واں باب اس کی 21ویں آیت میں کلام نے فرمایا ہے، مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ وہ ہٹ ہے، لیکن مسیح کا خوف جب ہمارے اندر آ جائے گا، خوف کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کی عزت، مسیح کی رسپیکٹ، مسیح کی فرما برداری، مسیح کی تابعداری، یہ ہے خوف۔
کیونکہ خوف کا کانسیپٹ ہمارے دین میں کچھ اور ہے نا. سو مسیح کا خوف، مسیح کی تابعداری، مسیح کی فرما برداری، اور مسیح کی فرما برداری میں یہ دونوں ٹیمیں آ جائیں گی. جب دونوں کٹے آ جائیں گے، جب میاں اور بیوی دونوں مسیح کے اندر آ جائیں گے، اس کی تعلیم کے اندر آ جائیں گے، تو پھر کلام نے کہہ دیا کہ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. کیونکہ آگے چل کے یہ فرق مٹنے والا ہے. یسوع مسیح کی نگاہ میں یہ فرق مٹ جاتا ہے. جو آیت میں اگلی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس میں یہ باتیں ہمیں واضح کر دی گئی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے، ایک دوسرے کو ماننا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمیں اپنے دلوں میں اچھے خیالات رکھنے ہیں. یہ جو کڑکڑ اور بڑبڑ ہے نا، اس کو نکال دیجیے. یہ کڑکڑ اور بولت صحیح ہے، کڑکڑ اور بڑبڑ مار کے. ہاں جی وہ سناؤ ٹھیک ہو؟ ابا میرا کیا کچھ نہ مجھ کتنے نہیں دے جاتا، میرے ہاتھی کچھ دیتا ہی. ابا یہ کو پوچھو اور سناؤ ٹھیک ہو؟ بچی کا کیا کچھ نہ مجھ. اب میں بس رولی گیا، اب میرے سے پہلے کچھ نہیں جنے. میرے ایک بھائی ہوتے تھے، دنیا میں نہیں رہے. ایک دن میں کیا خدا نے بیٹے اور بیٹیاں بات کی، اچھی خاصی عمر تھی ان کی. منو اپنے ڈولے پا کے کہتے ہیں بھائی صاحب جب میرا بیاہ ہوا تھا نا تو میں نہیں سکتا. تو شاید کئی لڑائی ہوئی تھی آپس میں کوئی ان کی میاں بیوی کی. کہتا خاتون نے نہ منو ایسا کرتا، میں نہ تھوڑا پاٹ چڑھا، میں تھوڑا سا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ. اور میں کہا بھائی جی اینے سالوں بعد تسی یہ سناتے ہو کہ میں اینجدہ نہیں سا تے میری بہن اینجدی سی جدوں آئی سی. اب میں کیا ہو بچاری کا میں کی حال کیتا. تو عزت دیجیے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیجیے. اور مسیح میں ہے، اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کے فالوور ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کو پوچھتے ہیں، تو یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ مسیح کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع رہو. یعنی کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور کر دو میں پائی. آئیے ذرا گلتیوں کے نام خط میں چلے ذرا، آپ کو برکت کی بات ملنے والی ہے بھائی ہم خاص طور سے. گلتیوں 3 باب اس کی 28ویں آیت دیکھتے ہیں. لکھا ہے نہ بلکہ 27ویں آیت سے دیکھتے ہیں ذرا دیکھیں. اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، مسیح کو پہن لیا. ٹھیک ہے، جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، مسیح کو پہن لیا ہے. اور جنہوں نے مسیح کو پہن لیا ہے وہ میرے بھائی ہیں، وہ میری بہنیں ہیں. ذرا غور سے سن لیجیے گا. آپ کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، لاکھ روپیہ 50 سال ہے. آپ کا بزنس، آپ کا کام جتنا مرضی ہے. اب سن لیجیے گا، یسوع مسیح کی نگاہ میں جنہوں نے بپتسمہ لے لیا ہے، جنہوں نے یسوع کو پہن لیا ہے، ان کی برکت کیا ہے؟ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد. اور یہاں پر برکت کی بات آنے لگی ہے، نہ کوئی مرد اور نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو گئے ہو. ہلیلویا. جب بپتسمہ لے لیا، جب یسوع مسیح کو پہن لیا، تو پھر نہ کوئی مرد رہا اور نہ کوئی عورت. مسیح کی نگاہ میں سب برابر ہو گئے، رول اس پانے کے قابل ہو گئے. اور میں اخیر زمانہ میں
ہر فرد و بشر پر اپنا روح نازل کروں گا، بیٹوں پر بھی، بیٹیوں پر بھی، ماں پر بھی، باپوں پر بھی، بزرگوں پر بھی، لونڈیوں یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والے پر بھی، لونڈیوں اور غلاموں پر بھی۔ تو میری بہنیں، آج خدا ان کی حضوری میں اس بات کو لے لیجئے کہ you are very precious from God۔ آپ کو خدا نے بڑا اچھا اور بڑا خاص بنا کر بھیجا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کبھی کمتر نہ سوچئے، بلکہ انجیل کے میدان میں، خوشخبری کے میدان میں خوب بڑھیے، خوب خدمت کیجئے، کیونکہ یسوع مسیح ہم سب سے یکساں پیار کرتا ہے، اور جتنی دیواریں تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، جتنی دیواریں تھی کہ خواتین کو خدمت نہیں کرنی چاہیے ٹوٹ چکی ہے۔ آؤ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ایک دوسرے کے تابع رہے، اور خاص طور پر آخری بات آپ کو کہنے لگا ہوں، مسیح کی محبت کا معیار ہم نے دیکھ لیا کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو نہ ہم مرد رہے اور نہ عورت، یعنی کہ جینڈر ہو گیا ختم، اور خدا کی نگاہ میں ہم ایک ہو گئے، کیونکہ یسوع مسیح کی محبت یہ ہے کہ اس نے عورتوں اور مردوں اور بچوں اور بزرگوں سبھی جتنے بھی زمین پر بشر ہیں ان سبوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے، تاکہ جو کوئی اسے قبول کرے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ سو عزیزو، مجھے اور آپ کو بھرپور ہو کر اس کی خدمت کرنی ہے، اور خاص طور پر بہنیں دلیر ہو کر یسوع مسیح کا کام کریں۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو۔